الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أعظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ چلے آقا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى نسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات پر محمد. مثال ہے جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا عبادت. لیکن علی و کعبے میں ایک فرق ہے. اگر اللہ اپنے علی کو اپنے کعبے سے بڑھا دے تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہے, اعتراض ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ علی خود مولود کعبہ ہے. علی کعبے میں آیا ہے. اللہ نے کہا کعبے کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا عبادت. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جاؤ ثواب ملے گا. کعبے کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا عبادت. فرمایا علی الکعبۃ المستورہ. ایک اور حدیث سنا رہا ہوں, اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. فرمایا حضور مکرم نے علی چھپا ہوا کعبہ ہے. دیکھو جو ظاہر کعبہ ہے وہ ایک جگہ پر ہے, لیکن جو چھپا ہوا کعبہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ کہ نظر الیہ عبادت ہو. علی چھپے ہوئے کعبے کی طرح, کعبۃ المستورہ, اللہ نے علی کو چھپے ہوئے کعبے کی طرح رکھا ہے. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. والحج الیہ فریضۃ. جیسے کعبے کا حج کرنا واجب ہے, حضور نے کہا ویسے ہی علی کا حج کرنا واجب ہے. یعنی کیا حج ہوتا ہے؟ قصد کرنا, ارادہ کرنا. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ علی کا قصد کر کے پہنچے ذات علی بن ابی طالب کی خدمت میں. دیکھو کعبے کا حج وہاں ہوتا ہے کہ جب طواف کر رہے ہوتے نا, علی کی ذات کا طواف کرو گے, ہائے 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 میرے ساتھ میں مل کے سلمان دے تو نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. تو یہ حضور کا مزاج تھا, حضور کا طریقہ تھا. میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھو علی ذات والا صفات کا نام ہے. کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث تواتر پہ پہنچی ہوئی ہے, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ.
لیکن جنت کے جوانوں کے سرداروں پر واجب ہے کہ وہ بھی علی کی اطاعت میں رہے. یہ میں فقط باپ ہونے کی حیثیت میں نہیں کہہ رہا, امام ہونے کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. ہاں, جنت کے سرداروں پر واجب ہے کہ علی کی ولایت میں رہے. اچھا میں خالی خطابت میں نہیں کہہ دیا میں نے جملہ, امام صادق علیہ السلام کا کلام موجود ہے اس پر. صادق علیہ محمد خود اپنے وقت کے حسین ہیں, فرماتے ہیں کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ, میں علی کی, بہت توجہ رکھنا, اولاد میں ہوں. امام صادق تو خود اپنے زمانے کے علی ہیں, کہا میں علی کی اولاد میں ہوں. احب الی من ولادتی منہ, مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے. وجہ اتنی حسین بیان کی ہے کہ انسان جھوم اٹھے گا. کہا کہ مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے, اس لیے کہ علی کی ولایت پر ہونا اولاد میں ہوئے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا. پھر سے سننا, علی کی ولایت پر ہونا علی کی اولاد میں ہوئے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا, لیکن علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا. اب جتنے وہ سید بن کے بیٹھے ہوئے جو علی اللہ نہیں پڑھ رہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بیٹا ہونا اور بات ہے, اہل ہونا اور بات ہے. اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, اللہ نے کہا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. بیٹا ہے, اہل نہیں ہے. ہر وہ کہ جو اپنے نام کے آگے سید لگا کے بیٹھا ہوا ہے, دیکھے اہل بھی ہے یا نہیں ہے, علی کی ولایت پر بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے نبی مکرم کہتے تھے, بار بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے, کنت نبیا وعدہ بین الماء والطین, کنت نبیا وعدہ بین الماء والطین, اس کو بار بار ریپیٹ کیا نبی مکرم نے. اور صحابہ کرام تھوڑا سا حیرت سے دیکھنے لگے. تقریباً جب 5-6 مرتبہ حضور مکرم نے کہہ دیا کنت نبیا وعدہ بین الماء والطین, میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے, پانی مٹی کے درمیان تھے. صحابہ کرام کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ بار بار دوہرا کیوں رہے. بس اسی دوران شاہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. حضور کی زبان پر تھا کنت نبیا وعدہ بین الماء والطین, علی کی زبان پر تھا وکنت ولیا وعدہ بین الماء والطین. دیکھو یہ کوئی غلوب نہیں ہے, یہ غلوب نہیں ہے. مولا علی کے ہمارے یہاں بھی ایک مشکل ہو گئی ہے. علی بن ابی طالب السلام کے فضائل جو احادیث سے, صحیح احادیث سے اور آیات سے اس سے پہلے ثابت ہوں, اس کو بیان کرنے والا غالی نہیں ہوتا, ورنہ رسول اللہ کو کیا کہیں گے. غالی ہوتا ہے کہ جو یا تو کوئی بھی نہیں کہتا شیعہ کہ علی کو بڑھا دے رسول اللہ سے, وہ شیعہ ہی ہے. علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہ بات عجیب تو نہیں لگی آپ کو؟ صحیح بات کہہ رہا ہوں نا. شیعہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں, علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. پہلے پر ہے اللہ, پھر ہے مصطفیٰ, پھر ہے مرتضیٰ. تو علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں, ایک خدا بڑا ہے, ایک مصطفیٰ بڑے ہیں. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. تا صورت امکان جہان بود علی. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب سے عالم امکان ہے تب سے علی. تا صورت امکان جہان بود علی, تا نقش زمین بود و زمان بود. جب سے زمین, جب سے زمانہ, اس سے پہلے سے علی. مسجود ملائک کی شد آدم زیر علی شد. آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ زیر علی شد, علی کی وجہ سے ہوا. کیوں؟ آدم تو یہ کی قبلے و مقصود علی ہو. آدم تو قبلہ تھے, مقصود علی بن ابی طالب تھے. انشاءاللہ نجف اشرف جائیں, میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں. ذریعہ مطہر کے پاس اشعار لکھے, میں نے نہیں لکھے وہ اشعار.
اشعار لکھے ہوئے مولا علی کے ذریعے کے پاس، جہاں تمام مجتہدین ہیں، جہاں اللہ سیستانی ہیں، جہاں پر سارے بزرگ علماء ہیں، وہاں پر نجف اشرف میں امیر المومنین کے ذریعے مختار کے 7 اشعار لکھے ہوئے ہیں، جہاں کھڑے کے زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں نا، جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے وہ منع کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مولا سے پھر آگے ہو جاتا ہے نمازی، تو وہاں اجازت نہیں دیتے، اس جگہ جا کے دیکھیے گا، وہاں پر امیر المومنین کے ذریعے کے 7 اشعار لکھے ہوئے، اشعار کیا لکھے ہوئے کہ ہلاک نہیں ہوئے قبلے و مقصود علی، آدم تو قبلہ تھے، مقصود علی بن ابی طالب۔ مولوی نے کہا ہے، یہ مولوی وہ نہیں کہ جو منبر پر آپ کے سامنے آج مولوی آتے ہیں، مولانا روم کو مولوی کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، سب سے بڑے شاعر تقریباً۔ تو آدم جو یہ قبلے و مقصود علی، استاد میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں ورنہ تو بہت تفصیل ہو جائے گی۔ استاد حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے یا نہیں؟ تو ان کا کوئی استاد بھی تو ہوگا۔ پوچھ رہا ہوں خالی آپ سے، تب اس میں سے کوئی استاد زرہ ساز بے داؤد، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود، یونس علیہ السلام کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ہود علیہ السلام کے ساتھ کوئی نور تھا ایک۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا اور ان کی حکومت کو ان کی انگشتری میں رکھا تھا، یاد ہے نا، جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکوٰۃ میں۔ مل کے سلام کے تو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ تو وہ انگشتری جس میں وہ نگینہ تھا، اس نگینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ایک نور رکھا تھا جس سے وہ ملک عظیم پر حکومت کرتے تھے۔ تو خاتم کہتے ہیں اس نگینے کو، اسی لیے حضور کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین بھی ہے حضور، خاتم النبیین بھی ہے حضور، تم اور کم، کسرہ فتح زیر زبر، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں اینڈ کرنے والا، خاتم کہتے ہیں نگینہ، یعنی جہاں تمام انبیاء کے فضائل نور وہ سب آخر میں آ کے سمٹ جائیں ایک نبی میں، وہ ہے خاتم النبیین۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اب حضور اکرم مل کے سلوات دیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ تو خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، آن نور خدائی کے در عبود، اس میں بھی ایک نور خدائی تھا اور وہ نور اللہ کے اذن سے نور علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت، عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے ماں کی گود میں کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب عطا کی مجھے نبی بنا جائے۔ آن نطق و فصاحت کے در عبود، وہ جو نطق اور فصاحت تھی نا عیسیٰ علیہ السلام میں، وہ نور کس کا تھا؟ دیکھو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک نبی رہ گیا ہے میرے ساتھ۔ آن نور خدائی کے در عبود علی بود، آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود، آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج۔ ہائے 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 ہائے، میرے اشعار نہیں ہے بھائی، میں یہ 700 سال پرانے اشعار ہیں۔ آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، جب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، اندر شب معراج، تو معراج کے پردے میں اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو ایک نور چمکا، اللہ تو ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھو بات خالی خطابت میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں کوئی لفاظی کر کے بات کر کے چلا جاؤں، جب تک اس کی مشبہ حدیث موجود ہو۔
بحر الانوار میں یہ حدیث بصائر الدرجات میں سب وہاں سے بحر الانوار میں آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ آپ کے ذہن میں لگی ہے کہ وہ علی بن ابی طالب السلام کا نور تھا. نا کروبین ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے خلق کیا اور وہ عرش کے اطراف میں رہتی اور وہ کروبین وہ در حقیقت آسمانوں پر اعلیٰ ترین مہربان علی بن ابی طالب ہے. ان میں سے ایک کروبی اگر ایک کا نور بھی سارے زمین والوں میں پھیلا دیا جائے تو سب اہل جنت ہو جائیں گے. یہ امام نے فرمایا. اس ایک کروبی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے نور کا جلوہ کرے. کہاں دور پر بنی اسرائیل کی قوم کہہ رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہ ارے اللہ ہمیں دکھاؤ اللہ. ارے اللہ چاہ رہا کھل کے اللہ دکھاؤ. اور موسیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو تمہیں کیا دیکھو. کہا نہیں ہمیں تو دیکھنا ہے. اچھا دیکھنا ہے شوق سے تو 40 لوگوں کو جمع کرو. چلے 40 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہاں پر ایک نور چمکا وخرّ موسیٰ صعقا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 لوگ مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وہ نور کون سا نور ہے؟ ہائے 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 خود ہی گم ہو گئے. ایک ایسا نظارہ دیکھا دور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی اب تفصیل سناؤ موسیٰ. شوق دیدار کی اب تفصیل سناؤ موسیٰ. لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. جب اللہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فصل اپنی تعریف سنی تو فتلألأ نور ان کا نور اور روشن ہوا. جب باپ بچے سے کچھ کہتا ہے تو اس کا چہرہ اور کھلتا ہے. تو اللہ نے جب مصطفیٰ سے ان کے نور کی عظمت بیان کی تو فتلألأ نور ان کا نور اور روشن ہوا. وارتفع شعاعه ان کی شعاعیں اور بلند ہوئی. فخلق اللہ من نور 12 حجابا. اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرہ ثم حجاب العظمہ ثم حجاب الہیبہ. قدرت کا حجاب تھا, عظمت کا حجاب تھا, ہیبت کا حجاب تھا. یہ سے حجاب ہوتے ہوتے آخری حجاب شفاعت کا حجاب تھا. پھر اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ کے نور کو کہ وہ حجاب قدرت میں داخل ہو جائے. تو حجاب قدرت میں داخل ہوئے. 12,000 سال تک مصطفیٰ کے نور حجاب قدرت میں رہا اور 12,000 سال تک پڑھتا رہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اس کے بعد پھر ایک اور حجاب میں پہنچے. 11,000 سال تک وہاں رہے. پھر ایک اور حجاب میں سبحان ربی عالم السر و اخفیٰ. آپ کا نور یہ پڑھتا رہا کہ پاک ہے وہ پروردگار جو چھپی ہوئی باتوں سے بھی جاننے والا ہے, عالم ہے, اور جو ظاہر باتیں ان کا بھی جاننے والا اور عالم ہے. پھر ایک اور حجاب, پھر ایک اور حجاب, پھر ایک اور حجاب, یہاں تک کہ حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور کا نور رہا اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتا رہا. اس کے بعد اللہ نے 12 حجابوں کے بعد اس نور کو نکالا اور فخلق اللہ من نورہ 20 بحرا من نورہ. ہے میرے ساتھ آگے نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے مزید نور کے 20 سمندروں کو خلق فرمایا. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی. ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس کے بعد حضور کا نور پہلے علم کے سمندر میں آیا, پھر دوسرے علم کے سمندر میں آیا, پھر اس تیسرے علم کے سمندر میں آیا. ہر ایک کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر. ہر سمندر کا نام بھی موجود ہے. کتنے ہزار سال تک حضور کا نور کہاں رہا یہ بھی موجود ہے. یہ علم کے سمندروں سے ہوتے 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 جب کوئی انسان سمندر سے نکلے تو قطرے رہتے ہیں. ساتھ دینا میرا بہت خستگی میں سے. فقطرت منہ قطرات, کچھ قطرے بہنا شروع ہوئے. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبی من الانبیاء. ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. شان مصطفیٰ سننی ہے نا اگر تو یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو. 40 سال بعد نبی ماننے والوں کو کیا پتا ہے. ہاں 40 سال بعد نبی ماننے والوں کو کیا پتا کہ کون کس شان پر کس بندگی کی کس منزل پر تھا.
اور نور کی کس کیفیت اور کس منزل میں تھا. یہ تو علی ابن ابی طالب کا کلام ہے تو ہم جان پائے. میں بالکل بات کے اختتام تک آ گیا. یہ جو 40 سال بعد نبی ماننے والے ہیں, دیکھو جب ایام رضا ختم ہوں گے تو ہمارے مسلمان بھائی ہم سب مل کر عید میلاد النبی مناتے ہیں. ٹھیک ہے, منانے بھی چاہیے عید میلاد النبی. میں کہتا ہوں عید میلاد النبی تو منانے کا حق ہی اسے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جی. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے نبی ہے نا, سب سے خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. اللہ اکبر. تو ابو طالب صاحب کی گود, اب وہاں اللہ نے نبی بھیجا تو خلق اللہ. اب ایک سوال کر رہا ہوں بس, تو یہاں سے میں مسائل پہ جا رہا ہوں. دیکھو حضور کے نور اطہر سے, وہ نور کے قطرے تھے, اب ان کا جسم اس وقت تھا, جو بھی کیفیت تھی میں نہیں جانتا, لیکن بہرحال قطرے بنے. مارکیٹ میں کہیں دیکھا ہے کہ کسی کا پسینہ بک رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کسی کا پسینہ بکتے ہوئے؟ نہیں. پسینہ ایک یعنی بے قیمت سی شے ہے, جس کے پسینے کی قیمت یہ ہے کہ اللہ نبی بنائے. حضور نے کہا یا علی لحمک لحمی و دمک دمی, اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے. پسینے کی کیفیت یہ ہے تو خون کی قیمت کیا ہے؟ بہت سا کچھ آتا میرے. اچھا, نبی کو پالا ابو طالب علیہ السلام نے, تو الجزاء الاحسان الا الاحسان. تو احسان کا مطلب پروردگار احسان کے سوا اور کیا ہے. تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. سبحان اللہ. احسان کا مطلب ہو رہا ہے, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. بھائی ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. اور چلو گے میرے ساتھ, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, یعنی مولا علی نے حسنین کریمین کو پالا, حسن حسین کو, حسین علیہ السلام نے زین العابدین علیہ السلام کو پالا, زین العابدین نے مولا محمد باقر علیہ السلام کو پالا, محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق کو, امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم کو, امام موسیٰ کاظم نے امام رضا کو, امام رضا نے امام تقی الجواد کو, امام تقی الجواد نے امام علی نقی کو, امام علی نقی نے امام حسن عسکری کو, امام حسن عسکری نے حضرت حجت کو. حضرت حجت 5 برس کے سن میں تھے, مولا حسن عسکری کی شہادت ہو گئی, حضرت حجت